عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ نیا اسلامی سال قریب شروع ہونے والا ہے. ابھی چند ہی دن بعد انشاءاللہ محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا. الحمدللہ محرم الحرام بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور روایات میں اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے. حدیث پاک میں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان مبارک کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو فرمایا اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ. ایک حدیث پاک میں فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ. اور ایک روایت میں ہے محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. پیاروں محترم اسلامی بھائیوں، ویسے تو پورا ماہ محرم ہی بہت ہی بابرکت ہے، البتہ اس کی 10 تاریخ جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں اس کی بہت برکات ہے. روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام یوم عاشورہ ہی کو زمین پر تشریف لائے تھے. اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت عطا کی گئی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. اور فرمایا اسی دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان قربانی پیش کر کے دین اسلام کی لازوال خدمت انجام دی. یعنی واقعہ کربلا بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو پیش آیا. بہرحال یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے؟ نئے سال کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، نئے اسلامی سال کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، تو ہم نے اس کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ اس تعلق سے ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ابتدا میں سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کی وضاحت اور اس سے ملنے والے اسباق سنتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ اسلامی مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیا کرتے ہیں. چونکہ اسلام کے بہت سارے احکام اسلامی مہینوں سے وابستہ ہیں. مثلا ذوالحجہ کے مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں. اسی طرح اور بہت سارے اسلامی احکام اور حلال اور حرام کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. اگر مہینوں ہی کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو بہت سارے اسلامی احکام میں تبدیلی ہو جائے گی. لہذا زمانہ جاہلیت کی اس جاہلانہ رسم کو ختم کیا گیا اور اسلامی مہینوں کی ترتیب درست کر دی گئی، اور ارشاد ہوا ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے نزدیک، یعنی اسلامی سال جس کی تاریخ اور مہینے چاند کے حساب سے بدلتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں اس کے کل مہینے کتنے ہیں؟ 12 شہر. یا یہ کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے. کتنے ہیں؟ 12. نہ 13 ہے نہ 11 ہے بلکہ پورے 12. مزید فرمایا فی کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں، یعنی ان مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. کب سے لکھی ہوئی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. کیا فرمایا؟ جب سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا اس وقت سے لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ اسلامی مہینوں کی فضیلت ہے
دنیا میں مہینوں کی گنتی کئی اعتبار سے کی جاتی ہے، جیسے آج کل عموماً عیسوی تاریخ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، مگر اسلامی مہینوں کی شان دیکھی کہ مہینوں کی گنتی کا یہ سب سے قدیم انداز ہے کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی پیدائش ہی سے یہی مقرر فرمایا اور لوح محفوظ پر بھی یہی لکھا، 12 مہینے۔ الحمدللہ اسلام نے ہمیں ان حقیقی سب سے قدیم اور اللہ پاک کے ہاں مقبول مہینوں پر اپنے حساب رکھنے کی ترغیب دلائی۔ کاش کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ خیر، یہ کل 12 مہینے ہیں، مگر فضیلت میں یہ سب برابر نہیں بلکہ بعض سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب، یہ 4 مہینے بہت عزت اور احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہونا اور ان میں سے 4 کا حرمت والا ہونا، یہی سیدھا دین ہے اور یہی ملت ابراہیمی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس میں یہ تعلیم ہے کہ اپنی زندگی کے حساب انہی چاند کے مہینوں پر رکھے جائیں کہ یہی اللہ پاک کو محبوب ہے۔ انہی چاند کے مہینوں کے حساب سے جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی کے حساب کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس سے آگے اللہ پاک نے ان حرمت والے مہینوں کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔